کارکردگی کی رپورٹ انجمن جانساران اہل بیت پاکستان سال 2013-14 اور 14-15۔ السلام علیکم محترم اراکین انجمن جانساران اہل بیت، جیسا کہ آپ سبھی کو علم ہے کہ آج آپ سب کے یہاں اجتماع کا مقصد موجودہ انتظامیہ کی 2.25 سالہ کارکردگی کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے سامنے مئی 2013 میں حلف اٹھانے کے بعد مجموعی طور پر بہت سے مسائل درپیش تھے، جن میں ترجیحی بنیادوں پر حل شدہ مسائل اراکین سے باقاعدگی کے ساتھ رابطہ بحالی کا تھا، اور انجمن کو ایک نئے سرے سے اراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہدف کی طرف گامزن کرنا تھا، جس کے لیے تمام تر انتظامیہ، جس میں بنیادی اراکین، مجلس عاملہ اور مختلف شعبۂ ہائی کے انچارج صاحبان نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیا۔ انتظامی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا پروگرام نوروز دالی کا تھا، جو کہ 2013، 14 اور 15 میں نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ عزاداری کے پروگراموں کی ترتیب لی جائے تو 2013، 14 اور 14-15 کے عزائے فاطمیہ نہایت ہی اہتمام سے بنائے گئے، اور گزشتہ سالوں کی طرح سامعین کی پرزور فرمائش پر علامہ قمار حیدر رضوی سے مجالس پڑھوائی ہیں، جو کہ بخوبی اپنے انجام کو پہنچی۔ اس کے بعد رجب میں ہم مولانا مفتی کشا کی ولادت کے سلسلے میں انجمن کے معزز ممبران کے ساتھ مل کر ایک عالی شان جشن کا انعقاد، اور اسی ماہ 22 رجب کی نیاز اور شعبان میں نیمہ شعبان کے اعمال کا انعقاد، اور اسی سال جون 2013 میں ایک فلاحی ادارے مرسی ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل کی جانب سے انجمن کے فلاحی کاموں کو دیکھتے ہوئے انجمن کے ایک نہایت ہی قابل احترام ممبر ڈاکٹر اشتیاق شاہ صاحب کی کوششوں سے ایک ایمبولینس بس کا ڈونیٹ ہونا، جو کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ خواہ وہ میڈیکل کیمپ ہوں، کوئی ثانیہ ہو، حتیٰ کہ یوم القدس کے جلوسوں کے علاوہ تدفین کے کاموں میں 20 ایمبولینس کو استعمال میں لایا گیا۔ پھر رمضان پروجیکٹ 2013 اور 2014 کو رمضان کے مہینے میں بخوبی سر انجام دینا، یہ تمام تر کاوشیں صدر انجمن کی ذاتی دلچسپی، انتظامیہ کی اندک محنت، مجلس عاملہ کی منظوری اور ممبران کے تعاون سے ہی ممکن ہو پایا۔ سال 2013، 14 اور 14-15 کے رمضان کا 24 رمضان کا جلوس، جو کہ جعفریہ امام بارگاہ سے برآمد ہوتا ہے انجمن کے زیر اہتمام، اور 21 رمضان کے جلوس میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد شامل تھا۔ یہ تمام تر کام مجلس عاملہ کی منظوری اور ممبران کے تعاون سے ہی ممکن ہو پایا۔ سال 2013-14 میں ایک اور بڑا ایونٹ قربانی کی کھالوں کا اکٹھا کیے جانا ہے، جس کی آمدنی انجمن کے فلاحی کاموں میں صرف کی جاتی ہے، بخوبی اپنے انجام کو پہنچا۔ ساتھ ساتھ محرم 2013 کی تیاری ہمارے سامنے ایک چیلنج کی مانند تھی۔ ایک طرف ملک میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے مسائل، دوسری طرف انجمن کے مالی وسائل کو خاطر میں رکھتے ہوئے اپنے اخراجات کو ترتیب دینا انتظامیہ کے لیے چیلنج سے کم نہ تھا۔ عشرہ مجالس محرم 2013 میں حیدری چوک کے لیے خطیب کا انتخاب، سینئر ممبران کی مشاورت، مجلس عاملہ کی باہمی منظوری انتظامیہ کی رضامندی کے بعد عمل میں لایا گیا، اور لندن سے آئے ہوئے آیت اللہ بدیعی سے عشرہ مجالس پڑھوائی گئی۔ انجمن میں حسب سابق محرم صفر 2013-14 اور 14-15 کے پروگراموں کو، جس میں 7 محرم کی سبیل، 9، 10، 11 محرم کے میڈیکل کیمپ، اسلام آباد کی مجالس خمسہ کا انعقاد، شبیداری کا اہتمام، 20 صفر برآمدگی تابوت امام حسین علیہ السلام، 19-20 صفر کے میڈیکل کیمپ اور 27-28 صفر کی سبیل کا انعقاد شامل ہے، نہایت ہی پراعتماد طریقے سے آپ ممبران کی تعاون سے پورا کیا۔ اور 1 تا 10 محرم ہڈیالہ جیل کی عشرہ مجالس کا انعقاد بھی ان پروگراموں میں شامل ہے۔ 10 محرم 2013 کو راولپنڈی مرکزی جلوس میں ایک افسوسناک ثانیہ رونما ہوا، جس کی تفصیل آپ سبھی احباب کو معلوم ہے۔ اس ثانیہ کے نتیجے میں جہاں ہمارے سامنے 4 کے قریب امام بارگاہوں کو نظر آتش کرنے اور ان میں موجود زلجنا، علم مبارک، قرآن پاک اور ذریعہ مبارک کو نظر آتش کر کے ان کی بے حرمتی کرنے کے واقعات سامنے آئے، وہاں یکدم بے گناہ مومنین کی گرفتاری کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس میں سے تقریباً 6 کے قریب ممبران انجمن کے تھے۔ مومنین راولپنڈی سے بے گناہ گرفتار کیے جانے لگے۔ راولپنڈی شہر کی حالت دگرگوں کا شکار تھی۔ 10 محرم کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا تھا
اور بیشتر عزاداری کے پروگرام انتظامیہ نے ڈنڈے کے زور پر بند کروانا شروع کر دیے تھے۔ ان حالات میں جہاں پر کوئی مرکزی تحریک یا قیادت حرکت میں نہیں آ رہی تھی، انجمن جانثاران اہل بیت نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے انجمن کے سینئر حضرات پر مشتمل مجلس عاملہ کی مشاورت سے شیعہ ایکشن کمیٹی راولپنڈی کے نام سے قوم کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور اپنے دونوں سینٹر، معصومین سینٹر اور اسلامک سینٹر کے دروازے اس کام کے لیے کھولے اور سیلف جنریٹڈ فنڈ کا قیام عمل میں لا کر گرفتار اسیران کو بنیادی مدد فراہم کرنا شروع کی، جس میں ہڈیالہ جیل میں بستر، راشن سے لے کر تمام تر ضروریات پہلی دفعہ انجمن جانثاران اہل بیت نے ہی فراہم کی۔ جیلوں جیل تک اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ساتھ ساتھ انجمن کے ممبران پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے کر ماتمی سالار، بانیان مجالس، جلوس سے روابط کو استوار کیا اور رکے ہوئے عزاداری پروگراموں کو جاری کروانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ساتھ ساتھ شیعہ علماء کونسل مجلس وحدت المسلمین نفاذ فقہ جعفریہ سے رابطہ کر کے ان کی توجہ مسائل کے اوپر مرکوز کروائی، جس کے نتیجے میں سانحہ راولپنڈی کے بعد شہر کی پہلی میٹنگ اسلامک سینٹر میں شیعہ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں تمام تر ماتمی سنگتوں کے سالار، تمام بانیان، متولیان، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ ناصر عباس، شیعہ علماء کونسل کے مقامی قائدین نے شرکت کی اور ایک حوصلہ افزا میٹنگ کا اہتمام اس عہد سے کیا گیا کہ ہر مشکل پریشانی کو کشے پوش ڈال کر کربلا شہداء تک چہلم بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ اس میٹنگ میں تمام تر ماتمی سنگتوں اور بانیان نے شیعہ ایکشن کمیٹی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ساتھ ساتھ اسیران کو قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے اسی کمیٹی کے تحت ایک آئینی کمیٹی کا عمل وجود میں لایا گیا، جس میں مجلس وحدت المسلمین، شیعہ علماء کونسل اور شیعہ ایکشن کمیٹی کے افراد شامل تھے اور اسیران کی قانونی کاموں کو بخوبی انجام دیا جانے لگا۔ اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بعد جوڈیشل کمیشن میں جو بیان ریکارڈ کرائے گئے، ان بیان کو قلم بند کرنے کے لیے معصومین سینٹر کا دروازہ کھولا گیا اور ایک پری لا چیمبر اس کو بنایا گیا، جس میں ایک پورا وکلا کا چیمبر پورا ایک ہفتے موجود رہا اور جو امام بارگاہوں کو جلانے کے واقعات تھے یا جلوس کے دوران جو واقعات جو اپنا بیان قلم بند کروانا چاہتا تھا جوڈیشل کمیشن میں، ان کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ اسی سال چہلم کربلا شہداء تاریخی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، جس کی مثال نہیں ملتی اور یہ یزیدیت کے اوپر وہ تماچا تھا جس کی تپش وہ آج تک محسوس کر رہی ہے۔ شیعہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ انجمن نے اپنے روزمرہ کے معاملات کو متاثر کیے بغیر سماجی سرگرمیوں، فلاحی کاموں جن میں مستضعفین کی مالی معاونت، بیوگان کی امداد، یتیم بچیوں کی شادی میں معاونت، یتیم اور مستضعفین کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے امداد کا فراہم کرنا قابل ذکر ہے، جس کے مالی اخراجات کی تقسیم آپ حضرات فائنانس رپورٹ میں سن چکے ہیں، کو جاری رکھا۔ دائیں بدائیں دروس کے سلسلے کو بھی کسی حد تک جاری رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان تمام تر کاموں کو بجا لانا صرف اور صرف انجمن کے ممبران کے اعتماد، ان کا ساتھ اور مجلس عاملہ کی اراکین کی باقی دلچسپی کا ثمر تھا۔ محرم 2014 پتہ راولپنڈی شیعہ قوم کے لیے ایک مارکے سے کم نہ تھا، چونکہ چنانچہ اگر مگر افواہوں کا بازار گرم تھا۔ اسی اسنا میں شیعہ ایکشن کمیٹی اور دیگر تنظیموں کی کوششوں سے مارچ 2014 میں ایک اسیر کے علاوہ تمام اسیران ضمانت پہ رہا ہو کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ حوصلہ افزائی کے لیے اسی ماہ ایوارڈ تقسیم کرنے کے لیے ایک تقریب رکھی، جس میں تمام تر تحریکیں اور جو قیادتیں تھیں ان کے نمائندگان کو مدعو کیا گیا اور ان کے ذریعے اسیروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو شیٹ پیش کی گئی۔ ستمبر 2014 میں اسلام آباد میں ملکی مسائل سے متعلق سیاسی جماعت کا ایک دھرنا منعقد ہوا، جس میں شیعہ سیاسی تنظیم اور مذہبی تنظیم مجلس وحدت المسلمین نے بھی شمولیت اختیار کی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انجمن جانثاران اہل بیت نے اپنے آئین کی پابندی کی وجہ سے لوکل یا ملکی سطح کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی سے اپنے آپ کو قطعی لا تعلق رکھتی ہے۔ اس دھرنے میں بھی انجمن نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو لا تعلق رکھا، مگر جس وقت بات انسانی ہمدردی کی آئی اور بھوکے پیاسے زخمی لوگوں کی داد رسی کی بات کی جانے لگی تو انجمن نے ایک دفعہ پھر باقاعدہ طور پر مجلس عاملہ کی منظوری کے بعد اپنے آپ کو فلاحی کاموں کے لیے پیش کیا اور مسلسل 3 دن خوراک، پانی، صحت کی سہولیات فراہم کی۔ ان سہولیات کو فراہم کرنے میں قابل ذکر 2 شخصیات ہیں، جن میں مسعود حیدر ککو اور ان کی مسز جناب زہرا حیدر صاحبہ، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
محرم 2014-15 کی تیاری کے سلسلے میں انجمن جانکاران اہل بیت نے شہر میں ماتمی سنگتوں سے اپنا رابطہ استوار رکھا اور ان کے مسائل سے بخوبی آگاہ رہی. بانیان مجالس و جلوس کو بھی اعتماد فراہم کیا جاتا رہا. شیعہ قوم میں آگاہی اور ذمہ داری کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف شیعہ جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے بزرگان کی مشاورت سے آگاہی کام کے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا جاری رکھا. راولپنڈی کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجلس عاملہ کی منظوری کے بعد جانصار اسکاؤٹ تشکیل دی گئی اور ان کو باقاعدہ طور پر کراچی سے JDC کے آئے ہوئے تربیت یافتہ رضاکاروں سے تربیت کرائی گئی اور موجودہ حالات میں اپنے آپ کو کس طرح رضاکارانہ طور پر پیش کرنا ہے اس کی ذہنی مذہبی تربیت بھی جانصار اسکاؤٹس کو دی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ گزشتہ محرم سفر میں جانصار اسکاؤٹس نے جس طرح جانفشانی کے ساتھ محرم سفر کے جلوسوں کی سیکیورٹی کی وہ قابل دید عمل ہے. نہ صرف مومنین پولیس انتظامیہ نے بھی جانصار اسکاؤٹس کو خراج تحسین پیش کیا. جن جلوسوں میں جانصار اسکاؤٹس نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ درجہ ذیل ہیں. 7 محرم کو مہدی کا مرکزی جلوس، 10 محرم کو عاشق کے امام بارگاہ کا مرکزی جلوس، 13 محرم سواں گارڈن کا جلوس، 20 محرم کو خیابان سر سید کا جلوس، 20 سفر کا مرکزی جلوس، 27 سفر کا امام حسن کے تابوت کا مرکزی جلوس شامل ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ محرم سفر نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام پایا. محرم 2014-15 میں مجلس عاملہ کی باہمی مشاورت کے ساتھ علامہ مومن حسین قمی کو حیدری چوک اور علامہ اسد رضا بخاری کو خمسہ مجالس کے لیے منتخب کیا گیا. محرم سفر کے دیگر پروگراموں کا پہلے مجموعی ذکر کیا جا چکا ہے. سفر کے مہینے میں ہی ایک افسوسناک واقعہ سامنے پشاور رونما ہوا جس کے سلسلے میں انجمن جانصاران اہل بیت نے ملی اور قومی یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے معصومین سینٹر کے سامنے شمعائیں روشن کی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا جس میں شیعہ سنی ہزاروں کی تعداد میں بہن بھائیوں نے شرکت کی اور جس کی تقریب میں شیعہ قائدین کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے خطاب کیا اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہا. اسی پروگرام میں شان راولپنڈی سے متعلق ایک ڈاکومنٹری پیش کی گئی جو کہ نوجوانوں بزرگ ہر قسم کے عمر کے طبقے میں سراہی گئی. اور ایک دفعہ پھر میں نام لینا چاہوں گا علی رضوی کا جنہوں نے یہ ڈاکومنٹری بنائی بڑی محنت کے ساتھ ان کی یہ کاوش تھی. ایام اعزا کے فوراً بعد 17 ربیع الاول کے کو ایک افسوسناک واقعہ ابو محمد رضوی امام بارگاہ میں اس وقت پیش آیا جس وقت شیعہ سنی بھائی میلاد مصطفی میں مشغول تھے. ایک دفعہ پھر یزیدیت نے اپنے سفیانی عزائم کو پورا کرتے ہوئے بم دھماکہ کر دیا جس کے نتیجے میں ہمارے ہر دل عزیز 5 مومنین اور ایک اہل سنت برادر نے جامع شہادت نوش کیا. بالخصوص جاوید زیدی بھیا شہید کا ذکر لازمی کروں گا جو کہ ہر محفل کی جان تھے. تمام تر شہداء کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. جانصاران اہل بیت نے اپنی خدمات ہر ممکن پیش کی اور اسپتال کے معاملات سے لے کر تقسیم کے معاملات تک انجمن پیش رہی اور صدر انجمن کے تمام قائدین سے مشاورت کے بعد مشترکہ نماز جنازہ ادا کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. اس ماہ ایک اور افسوسناک واقعہ صدقآباد چوک میں پیش آیا جس میں 3 شیعہ نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس واقعے پر بھی جس حد تک ممکن ہو سکا انجمن نے اپنے آپ کو خدمات کے لیے پیش رکھا. معزز اراکین جہاں ان تمام کاموں کا ذکر کیا آپ کے سامنے کیا ان کو بجا لانے میں سب سے زیادہ جن ممبران کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہا ان کے کام کے ساتھ ان کا نام لینے میں مسرت محسوس کروں گا. انجمن کے تمام عزاداری محافل جشن میلاد میں انتظامی امور میں جو حضرات پیش رہے اس میں جوائنٹ سیکرٹری سلمان زیدی، قمر تقوی، شہزاد جعفری، سہیل جعفری، امداد کاظمی، اسلامک سینٹر کے خادم ضمیر حسنین، انچارج حیدری چوک قاسم، غنظفر حسین، فقیر بھائی، محمد میثم جعفری، اسفر آبدی، صالح آبدی. تبرکات کی بات کی جائے تو یوسف حسین زیدی کا جو نام قابل ذکر ہے اور میڈیکل کیمپ کی بات کی جائے تو لیاقت جعفری صاحب اور ان کی ٹیم کا کام ناقابل خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک واقعی ہی انہوں نے جس طریقے سے ہمارے میڈیکل کیمپ کو سنبھال رکھا ہے اور ایسے آپریشن جو اگر ایمرجنسی میں لے کے جائیں تو وہاں ڈاکٹر انکار کر دیتے ہیں وہ اس وقت جلوس میں موجود جو میڈیکل کیمپ ہوتا ہے مختصر سہولیات کے ساتھ وہ آپریشن وہاں ان کی ٹیم کرتی ہے. سیکیورٹی امور میں اگر بات کی جائے تو اس میں قابل دید ذکر جو ہے وہ معظم بھائی معظم کاظمی کا ہے، حماد کاظمی اور بالخصوص ہمارے گلگت بلتستان کے جو ممبران ہیں اسکاؤٹس ہیں جس میں آصف حسین، امتیاز حسین، تطہیر حسین، رہبر حسین، شفقت حسین
اور جتنے بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان ہیں ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کا ذکر قابل دید ہے۔ تمام مراکین محب کاظمی، احسن جاوید، یہ بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسیران کمیٹی کے ممبران کی بات کی جائے تو نجم الحسن زیدی جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے حالات پیش کیے، اصفر نقوی، فراز حیدر، حماد کاظمی، سلمان زیدی، اور اسیران کے گھروں میں راشن، ان کے گھروں کے بلوں کے بل اور ان کے بچوں کی فیسوں کی ادائیگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قابل دید کام اس میں سجاد امام جعفری صاحب نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ قابل ذکر نام یہاں شمیم حیدر سید صاحب کا بھی ہے، جنہوں نے ثانیہ راولپنڈی سے لے کر اب تک پولیس انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ سے رابطے اور مسائل کے سد باب میں اپنا اہم کردار ادا کرنے میں کردار پیش کیا۔ ہم خصوصاً ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بات کی جائے تو قربانی کی کھالوں کے ہمارے جو 2013-14 اور ابھی 15 کی خیر آئی نہیں، 2013-14 میں جو انچارج رہے وہ چینی بھائی ہیں حسنین زیدی صاحب، انہوں نے قابل دید اپنی خدمات پیش کی۔ رمضان راشن پروجیکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2013-14 کے جو رمضان راشن پروجیکٹ کے انچارج ہیں ہمارے قابل احترام ممبر جناب صفدر محسن نقوی صاحب، ملن بھائی، اور ان کی ورکنگ ٹیم میں جو شامل تھے جس میں سلمان زیدی، محمد محسن، صالح آفدی، قمر تقوی، علی تقوی، منال تقوی، کمیل تقوی، علی رضوی، عدیل آبدی، زین زیدی، موسیٰ، علی حیدر، فصیح عباس زیدی، زہیر زیدی، بلال کاظمی، قسیم کاظمی، رافع کاظمی، اظرم کاظمی، سارم کاظمی، حسنین ملک، ماد خان، تراب زیدی، وجیہ الحسنین نقوی، واصف نقوی، علی جعفر نقوی اور دیگر بہت سے ممبران قابل ذکر ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جائے تو ایک لمبی فہرست ہے، اور اگر میرے سے کوئی نام رہ گیا ہے تو میں معذرت چاہوں گا۔ ہمارے تمام وہ ممبران جنہوں نے ہمارے ساتھ ہر مرحلے پہ، ہر ایونٹ پہ ہمارا ساتھ دیا، ہم سے بڑھ کر ہمارے ساتھ آگے آگے کام کیا، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کی خدمات جو انجمن کے لیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ ان سب کی جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، تمام اراکین کی، نوجوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے دفعہ بلندر صلوات۔ اور یہاں میں اپنے ان بزرگوان کا ذکر کرنا ضرور میں کروں گا جن کے تجربوں کی روشنی میں، جن سے مشاورتی عمل کے بعد ہم نے ہر قدم پر ان سے ہو سکا تو ان کو بلا کر، ان کے پاس جا کر، ان کے ٹیلی فونک رابطے سے، جس میں ظاہر حسین جعفری صاحب کا نام قابل دید ہے، قدم قدم پہ ہم ان سے مشورہ لے کر، اور خصوصاً راولپنڈی کے جو معاملات رہے ثانیہ راولپنڈی کے بعد ان سے مشاورت کے بعد ہم چلے، اور تمام تر جو بزرگوان ہیں جو ہمارے سینئر تھے ان کی رہنمائی ہمارے کاموں میں شامل حال رہی۔ معزز اراکین ممبر، یہاں بطور انتظامیہ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جو ہدف ہم لے کر آئے تھے اس میں کسی حد تک کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ راولپنڈی میں اوپر ترے قومی سانحات کا رونما ہونا، انجمن کا اس میں بھرپور کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن آج ہم اس بات کو فخر سے کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے کہ گزشتہ 2 سالوں میں انجمن نے نہ صرف راولپنڈی شہر بلکہ گرد و نواح کے علاقوں میں بھی انجمن کے ایک ناقابل فراموش ساخت کو قائم کیا۔ آج انجمن کا نام عزت و احترام اور فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ آپ ممبران ہیں جن کا تعاون ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہمارے کام میں شامل حال رہا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ انجمن جانساران اہل بیت کو راہ امام میں مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راز مقاصد انجمن کے آئین میں درج ہیں اس کے مطابق اصلاح ذات، اصلاح معاشرہ اور کردار سازی کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کے تقاضوں کے سمجھنے اور ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں اتحاد، یگانیت اور لائی چارہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیاقت جعفری صاحب نے ہمارے پاس تشریف لانا تھا اور میڈیکل کیمپ کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی رپورٹ پیش کرنی تھی۔ صدر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے مسعود حیدر ککو جو ہمارے قابل احترام ممبر ہیں ان کو اپنی طرف سے نامزد کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور میڈیکل کیمپ کے حوالے سے